اللہ کی میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے مزین کیا ہے، کیونکہ ہماری نگاہوں میں پیغمبر اکرم کا نشان گرامی ہوتا ہے کہ اپنی مجلسوں کو سنت و علی کے ظاہر میں ہم ذکر علی بن ابی طالب کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ذکر علی نہیں بلکہ ذکر نبی کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہر مجلس میں علی علی کیا کرتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ میں اسی لیے تو کہتا چلا آ رہا ہوں کہ نے اپنے نبی کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے نبی کو سمجھا ہی نہیں، تو نبی کو سمجھ لیے ہوتے تو کبھی اعتراض نہ ہوتا۔ اس لیے کہ پیغمبر خود فرما رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت و علی کے ذکر سے ان کا ذکر میرا ذکر، یعنی اگر ہم مجلس میں علی کا ذکر کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نبی کا ذکر بھی کر رہے ہیں، بلکہ نبی کا بھی نہیں خدا کا بھی ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایک علی کے ذکر سے نبی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، خدا کا بھی ذکر ہو رہا ہے، خدا کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے اس ذکر کے لیے، اس علی کے لیے بے شمار حدیثیں بیان کی، بے شمار، کبھی کہا ذکر علی عبادت، کبھی کہا علی کی اپنی مجلسوں کو زینت و علی کے ذکر سے، کبھی کہا محبت علی عبادت، کبھی کہا محبت علی کی محبت عبادت ہے، یعنی انسان کے بچنے کا کوئی طریقہ پیغمبر نے چھوڑا نہیں ہے۔ مثلا انسان کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم علی کا ذکر نہیں کر سکتے، ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پر ذکر علی یعنی ہمارے جان کا خطرہ ہے اور ہمارے لیے مصیبت بن سکتا ہے کہ ہم علی کا ذکر کریں تو ہمیں ہو جائے، ہماری اولاد ہو جائے، کہاں گھبراتے کیوں ہو؟ وہ علی یہ بات ہے، علی کا ذکر نہیں کر سکتے تو علی کی محبت کو دل میں اٹھا سکتے ہیں۔ علی کی محبت عبادت ہے، یعنی اس علی سے آپ بچ نہیں سکتے، بغیر علی کی محبت کے آپ کا گزارا نہیں ہے۔ کہا اگر ذکر نہیں کر سکتے دل میں محبت بتاؤ، حب و علی کی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمہارے دل کے اندر سے کوئی علی کی محبت کو کھینچ لے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تم کسی پھول کو، بیڑی کو پہنا سکتے ہو، اس کی خوشبو کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ سوا پڑے محمد تو ہمیں سمجھنا چاہیے، معترضین کو سمجھنا چاہیے کہ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں، کیونکہ علی علی کرنا سنت نبوی ہے، سنت پیغمبر ہے، پیغمبر نے کہا ہے علی علی کرنے کے لیے، لہذا ہم علی علی کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں یعنی سنت نبی پر چلنے والا، تو ہر سنی کو چاہیے کہ وہ ذکر علی کیا کرے، ہر سنی کو چاہیے کہ وہ ذکر علی کیا کرے، اس لیے کہ اگر دیکھا جائے، اگر علی علی کرنا کہ نبی کی سنت ہے اور اس سنت پر سب سے زیادہ وہ ہم عمل کرتے ہیں۔ نبی تو تیجانی سماوی کی کتاب ہے، آپ کی کتاب کا ٹائٹل ہی ہے کہ شیعہ ہی اہل سنت ہے، شیعہ ہی اہل سنت ہے، اہل سنت یعنی سنت پر عمل کرنے والے۔ اگر آپ کے پاس اتنا بڑا ٹائٹل ہے، یہ بہت بڑا ٹائٹل آپ کے پاس ہے کہ آپ اہل سنت ہیں، ہمیں مذاق نہیں اڑانا ہے اسلام کا، سنت یعنی آپ پیغمبر اکرم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اگر علی علی کرنا شیعہ ہونے کی دلیل ہے تو پیغمبر سے بڑھ کر تو پھر کوئی شیعہ نہیں ہے، پیغمبر سے بڑھ کر تو علی علی کرنا شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ جس کا ضمیر پاکیزہ ہوا کرتا ہے، جس کا ضمیر پاک ہوتا ہے وہ علی علی کیا کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم جب خود فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، تو
اب اعتراض نہ ہو پر کہ ہم صرف علی علی کیا کرتے ہیں، نبی کا ذکر نہیں کرتے ہیں. ہم نبی کا ہی ذکر کر رہے ہیں. علی کے ذکر میں، علی کے ذکر کے ذریعے سے ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے اس سے پہلے کی مجالس میں عرض کیا تھا کہ ہم نبی کو سمجھے ہی نہیں تھے. جس طریقے سے علی اپنے نبی کو سمجھ رہے ہیں، کسی صحابی کو دکھا دیجیے اس طریقے سے اس نے پیغمبر کو سمجھا. کوئی نہیں سمجھ سکا. میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، بہت رات ہو گئی تھی، شاید بہت سے اذہان عالیہ قابلہ تھے، سو رہے تھے. ایک صحابی ہے پیغمبر اکرم کا، اس نے مولائے کائنات کے بارے میں پیغمبر اکرم سے اپنے کینے کو ظاہر کیا، بغض کو ظاہر کیا. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. ناراض ہونے کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ابھی سے کیا واسطہ. 3 مرتبہ آپ نے غصے کے عالم میں فرمایا. یہ صحابی رسول سمجھ گیا کہ معاملہ بہت نازک ہو چکا ہے. اس نے کہا اے اللہ کے نبی ہاتھ دراز کیجیے، دوبارہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں یہ صحابی رسول یعنی مسلمان صحابی رسول، لیکن علی کا بغض اس کے دل میں تھا. اللہ کے نبی کے ہاتھ پر دوبارہ اس نے کلمہ پڑھا، دوبارہ بیعت کی. تو جب صحابی پیغمبر کے دل میں بغض علی آ جائے تو اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. تو آج کل کے مسلمان کی کیا اوقات ہے کہ وہ علی سے بغض رکھے؟ سبب ہے محمد والے رکھی ہے تو بہت بڑی بات ہے. یہ ہمارے کتابوں سے زیادہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. البتہ تھوڑا سا فرق تو رہے گا ہی، ظاہر سی بات ہے، دکھانا ہے کہ نہیں اتنا گہرا معاملہ نہیں تھا. لیکن یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دوبارہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے بیعت کی گئی. دوبارہ کیوں کہا تھا کہ علی خود کمال زیادہ رکھ لے رہے ہیں، اس طریقے سے باتیں کی گئی. تو پیغمبر نے دوبارہ بیعت دی. اور اس کے بعد یہ بہت بڑا چاہنے والا مولا کا کھڑے امام سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو نجس بنایا ہے تو کتے کو بنایا ہے. لیکن وہ شخص کتے سے بھی زیادہ نجس ہے جس کے دل میں علی کی محبت رہا. وہ شخص کتے سے بھی زیادہ نجس ہے جس کے دل میں علی کی محبت رہا. ہم نے علی کو سمجھا ہی نہیں. پہلے پچھلے کئی مجالس میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے نبی کس طریقے سے علی کو سمجھ رہے ہیں اور بقیہ کیسے سمجھ رہے ہیں. علی شب ہجرت کیوں سو رہے ہیں؟ پہلے وہاں پر اس دن کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا تھا علی آج کی رات میرے بستر پر سو جاؤ، صبح نمودار ہوگی تو تم امانتیں واپس کرنا، میرے پاس چلے آنا. تو جب نبی نے کہہ دیا کہ صبح ہوگی اور میرے پاس آنا ہے تو 40 نہیں 40,000 تلواریں آ جائیں. نبی سوتے نہیں کیونکہ صبح ہوگی کہا اللہ کے نبی نے. یعنی یہ ہے بھروسہ، یہ ہے اعتبار نبی پہ کہ نبی نے کہہ دیا کہ صبح ہوگی تو ہوگی، کوئی خطرہ نہیں ہے. علی کو سوتے رہے. اسی طرح جنگ خندق عمرو بن عبد جس کے بارے میں ملتا ہے اتنا شجاع اتنا بہادر جنگ کرتا تھا تو اونٹنی کا بچہ اپنے ہاتھ میں لے کر سپر بنا لیا کرتا تھا. اتنا بہادر. جب اس نے پکارا حلیم مبارک ہے کوئی میرے مقابلے میں، تاریخ بتاتی ہے کہ سب ایسے خاموش ہو گئے کہ سب کے سروں پر جیسے پرندے بیٹھ گئے کہ اگر سر ہلے گا تو پرندہ اڑ جائے گا، پرندہ اڑ جائے گا. جب اللہ کے نبی نے ایسا ماحول دیکھا اعتبار پیغمبر نبی کو سمجھا ہی نہیں لوگوں نے. اللہ کے نبی نے وہاں کیا فرمایا؟ من لحاظ کر، کون ہے اس کتے کے مقابلے میں؟ کون ہے اس کتے کے مقابلے میں؟ اگر وہاں پر موجود تمام اصحاب کرام کو
معرفت نبی ہوتی تو کوئی ایک تو تیار ضرور ہوتا، اس لیے وہ سمجھ جاتا کہ اللہ کے نبی عمرو بن عبد کے مقابلے میں نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ ایک کتے کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں۔ لیکن کوئی سمجھ نہ سکا، نبی کو سمجھے کون؟ سب ڈرے ہوئے ہیں۔ ادھر علی اٹھے، بادشاہ جو کہ علی سمجھتے تھے، علی زبان پیغمبر کو سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کہنا کیا چاہ رہے ہیں، پیغمبر کا منشا کیا ہے، پیغمبر فرمانا کیا چاہ رہے ہیں۔ پیغمبر کا کہنا یہ ہے کہ پیغمبر یہ عمرو بن عبد کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں، دیکھو اسے تم عرب کا شجاع بہادر نہ سمجھو، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے کتے کے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علی کتے کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد تو آپ نے غور کیا نبی کی بات پہ کتنا بھروسہ، کتنا اعتبار۔ علی سمجھ رہے ہیں جسے تم ڈر رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نبی سارے فضائل ساری فضیلتیں اسی وجہ سے تو علی کے سپرد کی ہے کہ جو ہم اور آپ علی کے فضائل کو پڑھتے ہیں یہ ایک حصہ ہے علی کی فضیلت کا۔ پورے فضائل علی کے بیان ہو ہی نہیں سکتے، اور پیغمبر نے بیان کیے بھی نہیں۔ آج تم دیکھ رہے ہو یہ فضیلتیں جو علی کی ہیں، اگر میں کھل کر بیان کر دیتا تو مجھے خوف تھا جب اتنے کم فضائل ہم تک پہنچے ہیں۔ پھر یہ عالم ہے کہ نصیری خدا مان بیٹھا، پھر یہ عالم ہے کہ نصیری خدا مان بیٹھا، اور ہمیں اس بات پر کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے درمیان میں ایک نعرہ لگا کہتا ہے نصیریوں کا خدا علی علی اور کیا کیا نہیں، یعنی آپ خوش ہو رہے ہیں کہ نصیری انہیں خدا مان رہے، نہیں، خوش ہونے کا مقام نہیں، کیونکہ علی خوش نہیں ہو رہا، کیونکہ علی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ مولا آپ کہیں علی نصیری کا خدا ہے اور ہمیں فخر ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، فضائل ہے، لیکن نہیں، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے کہ علی کو نصیری کا خدا کہا جائے۔ علی کو خدا کا بندہ کہنا علی کو زیادہ پسند ہے۔ خدا کا بندہ ہے، علی خدا کا ایسا بندہ ہے یہ سجدے کرتا ہے، اس کے پیر میں تیر بے وسط ہے، تیر نکالنا دشوار ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا گیا کیسے نکلے، کہا طریقہ بس یہی ہے کہ علی سجدے میں جائے، پیر سے تیر نکال دیا جائے۔ علی عبادت پروردگار میں اتنا مائع ہو جاتا ہے کہ پیر سے تیر نکال لیا جائے، احساس کرنا۔ یہ ہے علی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی فضیلت محتاج ہے علی بن ابی طالب کی۔ علی کسی فضیلت کا محتاج نہیں ہے، فضیلتوں کو چاہیے کہ علی مل جائے۔ علی محتاج نہیں ہے کسی فضیلت کا، علی نہیں چاہتا کوئی فضیلتیں خود اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے کھڑی رہتی ہے دروازے علی پر کہ میں علی کے ہاتھ آ جاؤں، میں علی کو مل جاؤں۔ ولایت جو اللہ نے آئے ولایت کو نازل کیا، علی کو تمنا نہیں تھی شاید کی، بلکہ خود آیت کو تمنا کی علی کو تمنا نہیں تھی۔ دلیل کیا ہے کہ اگر مولائے کائنات خود سے چل کر جاتے اور اپنی انگوٹھی اتار کر سائل کو دے دیتے تو میں کہہ دیتا علی کو ولایت کی تمنا تھی، لیکن سائل آئے رکوع کے عالم میں انگوٹھی اتار کر لے کر چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا ولایت کو علی کی تمنا ہے، ولایت کو علی کی تمنا ہے۔ اسی طرح علم کو علی کی تمنا ہے، علی کو علم کی تمنا نہیں ہے۔ علم کو علی کی تمنا ہے، علی کو علم کی تمنا نہیں ہے۔ اگر خیبر کے میدان میں علی خود آ کر علم مانگتے تو میں کہہ دیتا علی کو علم کی تمنا تھی، لیکن ناد علی پڑھ کر نبی اگر بلائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کو علی کی تمنا ہے، علم کو علی کی تمنا ہے۔ کعبہ علی کو کعبے کی تمنا نہیں ہے، بلکہ کعبے کو علی کی تمنا ہے، کعبے کو علی کی تمنا ہے۔ دلیل
دلیل یہی ہے کہ اگر فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے دروازے سے داخل ہو جاتی تو میں مان لیتا علی کو کعبے کی تمنا ہے، لیکن دیوار کعبہ شک ہو کر اگر فاطمہ بنت اسد کو پکار لے، اندر بلا لے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کعبے کو آنے کی تمنا ہے۔ ہاتھ کے دیوار حرم، ہاتھ کے دیوار حرم بولی کیا ہے بنت اسد، اب کعبہ بے کعب ہے، پیدائش ہے بچی، رات بھر کروٹے بدلون عالم کی خاطر، یہ فضیلت ہے فقط فاتح خیبر کے لیے۔ حالت عجب تھی خانہ رب جلیل کی، یعنی کہ پھلا لائی تھی ملت قریب کی، آمد ہوئی خدا و نبی کے وکیل کی، حاجت نہیں یہاں کسی لمبی دلیل کی، کہ پیدا ہوئے علی تو پیدا ہوئے علی، ایک سلوات پڑھتے ہیں، حاجت نہیں یہاں کسی لمبی دلیل کی، کہ آئے علی تو قسمت کعبہ پلٹ گئی، ایسا خوشی سے بھولے کی دیوار پڑ گئی۔ سلوات پڑھے محمد والے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ علی کو کسی فضیلت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فضیلتوں کو ضرورت ہے علی کی، فضیلتوں کو ضرورت ہے علی کی، علم کی ضرورت علی کو نہیں، علم کو ضرورت ہے علی کی۔ اور آپ نے آپ کے سامنے جناب عباس کے علم برآمد ہوئے شبیہ ہے عباس کے علم کی۔ علمداری بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ علمدار ہونا ہر کسی بس کی بات نہیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ علمدار کا مطلب یہ ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر جو جنگیں چلا کرتی ہیں ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، اگر یہ جھنڈا نیچے ہو جائے اس کا مطلب کہ آپ کے ملک نے شکست تسلیم کر دی ہے، یعنی ملک ہار چکا ہے۔ یعنی علمداری کوئی عام عہدہ نہیں ہے، علمدار کے ہاتھ میں جب تک علم ہے، جب تک پلن ہے، اس کا مطلب کہ وہ جیتا ہوا ہے۔ اور آج ہم علم نکال کر بتاتے ہیں کہ دیکھو عباس ابھی بھی غازی ہے، ابھی بھی غازی ہے۔ یہ علم سب سے پہلے میں نے تاریخ کو پڑھا، جعفر طیار جنہیں علمدار کہا جاتا تھا، بڑی مماثلت ہے، وہ بھی علمدار تھے، ان کے بھی دونوں بازو قلم ہوئے، یہ بھی علمدار تھے عباس، ان کے بھی دونوں بازو قلم ہوئے۔ علمداری ایک بہت بڑا حصہ ہے، ہر کسی کو علمداری نہیں مل سکتی، ہر کوئی علمدار نہیں ہو سکتا۔ اگر سب کو علمدار بنانا، اگر علمدار ہونا کوئی معمولی بات ہوتی تو پیغمبر خیبر کے میدان میں علی کے ہاتھوں علم نہ دیتے، خیبر میں علی کے ہاتھوں علم نہ دیتے، کیونکہ جانتے ہیں یہ منصب بہت بڑا منصب ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، اور اسی منصب کو سنبھالا ہے جناب عباس، اپنے بابا علی سے ورثے میں دیا علمداری، اپنے بابا علی سے ورثے میں پایا علمداری۔ اور علمداری کی کچھ شرائط ہے، کچھ اصول ہے۔ کیا کہہ کے دیا تھا علم اللہ کے نبی نے علی کو کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، پڑھ پڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، اور خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور خدا اور رسول اسے دوست رکھتا ہوگا۔ یعنی یہ شرطیں ہیں علمداری کی، کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار و غیر فرار ہوگا،
بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، خدا رسول کو دوست رکھنے والا ہوگا، خدا رسول اس کو دوست رکھنے والے ہوں گے۔ یعنی یہ 5 شرطیں پائی جاتی ہیں علمداری کی۔ اگر یہ 5 شرطیں کسی میں پائی جائے تبھی وہ علمداری کے قابل ہوا کرتا ہے۔ یعنی علمداری کا پہلا اصول یہ ہے، اگر کسی کو علمداری کرنی ہے، علمدار بننا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے وہ مرد ہو، کرار ہو، غیر فرار ہو، خدا رسول کو دوست رکھنے والا ہو۔ بس فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے علی کو علم کیوں دیا، فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے علی کو علم کیوں دیا۔ یہ 5 صفتیں پائی جانی چاہیے، تب جا کے انسان علمدار بنتا ہے۔ اب بات اللہ سوچ لیجیے، یہ بھی علی کا بیٹا ہے، مرد ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہے۔ خدا رسول نے دوست رکھتے ہیں، اور یہ ایسا دوست رکھتا ہے اللہ انہیں، ائمہ سے حدیث ہے معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے پاس کا مقام مجھے نشر کر دیکھے گی، انبیاء کرام آپ کی عظمت و جلالت کو دیکھ کر رشک کریں گے، غبطہ کریں گے۔ غبطہ کا معنی اگر ہم اردو میں کہیں، کیونکہ اردو بہت محدود ہے، صحیح طریقے سے ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ عربی میں زیادہ وسعت ہے، عربی میں زیادہ وسعت ہوا کرتی ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں رشک کریں گے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام حضرت عباس کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ انبیاء ذرا سوچو، یہ علامہ اس نے ایسی وفا نبھائی، سب کا سکینہ۔ ایک اور مجلس پڑھنی ہے انشاءاللہ، موضوع سے متصل کروں گا آپ کے احباب سے، دوسری مجلس میں جو جلوس میں نکل رہا ہے تو اپنی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ عزیزہ نے کہا جناب عباس علمدار کروانا، سب کا سکینہ، کبھی آپ نے اس لقب پر غور کیا؟ سب کا سکینہ، یعنی سکینہ کا سب کا مولا میں پانی کو بہت نہ سکا، مولا سکینہ نے پانی پیا، سکینہ نے پانی پیا نہیں۔ اللہ اکبر، کیا سقائیت نبھائی ہے، سقائیت نبھائی ہے کربلا کے میدان میں رہتے والے پاس میں، بازو کٹ گئے، لیکن احساس اس بات کا ہے کہ بس خیمے میں پانی، بازو کٹ چکے ہیں، کیوں نہ سب کا سکینہ کہا جائے، سکینہ کو پانی پلانے والا، بازو کٹ چکے ہیں دونوں بازو، لیکن ابھی بھی یہی امید ہے کہ میں پانی پہنچاؤں گا، سکینہ پانی پیے، آنکھوں میں تیر بے بس ہو چکا، لیکن ابھی بھی خیمے کی جانب دوڑ رہے ہیں، ابھی بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ نہیں لگائی ہے، گھوڑے کا رخ نہیں موڑا ہے، کیوں؟ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو کام مجھے سونپا گیا تھا وہ کام مکمل نہیں ہوا ہے، پانی خیمے کی طرف جا رہے ہیں، جب تک مشق سکینہ پہ نہ پڑا تیر تب تک عباس ہے کہ خیمے کی طرف چلے جا رہے ہیں، لیکن جب مشق سکینہ پر تیر کا لگنا تھا، پانی کا بہنا تھا، عباس سمجھ گئے بس اب کیا فائدہ، اب کیا فائدہ خیمے تک پہنچ کر۔ فوراً عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، دوبارہ فرات کی جانب موڑ دیا، کہا اب فائدہ نہیں ہے خیمے میں جا کر، اس لیے کہ میری بھتیجی سکینہ پیاسی ہے، کیا جواب دوں گا چھوٹے چھوٹے بچوں کو؟ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 8 محرم عباس سے مخصوص آج کا دن مولا عباس کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مولا عباس کی ہم حاضری دلاتے ہیں، مولا عباس خود تشریف لاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں آتے ہیں، انشاءاللہ کہ ضرور آتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جب بھی ذکر حسین و سکینہ ہوگا تو عباس ضرور آئیں گے، عباس ضرور آئیں گے۔ جس طریقے سے حیدر اپنے نبی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے نا، اسی طریقے سے عباس حسین سے کبھی جدا نہیں ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے، کیونکہ آج مولا عباس کی مسائل سن رہا ہے، ابھی آئندہ آنے والی دوسری مجالس میں بھی کہتا ہے ایک کوشہ مسائل پر پڑھوں، اس کے بعد آپ کی خبروں کو تمام کرتا ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام ایک مرتبہ
پیاس سے عجیب عالم ہے. جناب ابوذر سے کہا کہ پانی مجھے دیا جائے. غلام ابوذر سے کہا کہ پانی دیا جائے. ایک مرتبہ ہمیں جناب عباس علیہ السلام وہاں پر موجود تھے. کہا غلام ٹھہر جاؤ، میرا حسین